حميرة لتركبوها. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اب آ گیا جی باب 48واں باب ہے. باب الخیل لثلاثۃ. جناب علی کیا ہوتا ہے گھوڑا جو ہے نا، جو گھوڑا کی وہ ہے ٹھیک ہے نا، گھوڑے کے مالک تین طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گھوڑے کے مالک کیا ہیں؟ تین طرح کے ہیں. الخیل لثلاثۃ، یہ تین بندوں کے لیے گھوڑا، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گھوڑے کے مالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر ایک وہ کون ہوتے ہیں؟ اچھا اسی طرح وقول اللہ تعالی عز وجل والخیل والبغار والحمیر لترکبوها. اللہ نے کیا کی؟ گھوڑے، خچر اور گدھے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو. وزینتن، ٹھیک ہے نا، اور زینت بھی رہے، یعنی ٹھیک ہے نا، اور زینت بھی رہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے. اور اس طرح بات سے ہوتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وغیرہ جو ہے نا، ویسی چیزیں پیدا کی. اب ذرا دیکھو یہاں پہ وہ کیا کرنے لگے ہیں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. دیکھو تین قسم کے گھوڑے کے مالک ہوتے ہیں. ایک تو گھوڑے کا مالک کون ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے لیے وہ گھوڑا کے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، بعضوں کے لیے وہ پردے کا ذریعہ، یعنی پردہ ہے گھوڑا، سترن پردہ ہے. اور بعضوں کے لیے وہ کیا ہیں؟ وہ بال جان ہیں، وہ بال جان ہیں، بوجھ ہیں. اما الذی لہ اجر فرجل ربط فی سبیل اللہ فاطال لها فی مرح او روزۃ. تو کہتے ہیں او فما اصابت فی تیلها ذالک من المرج. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مرج ہے، یہ مر ہی نہیں بلکہ مرجی کے اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ جناب جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں اسے جو ہے نا وہ رجل ربط فی سبیل اللہ، جس نے کہا کہ وہ باندھا ہوا ہے یا پال رہا ہے اس کو اس میں اللہ کے راستے میں جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے راستے میں اس کو کیا کر رہا ہے؟ پال رہا ہے. اچھا جی، پھر کیا کرتا ہے؟ فتح فی، اچھا جی، فاطال لہا فی مرجن، ٹھیک ہے نا، مرجن او روزت فما اصابت فی تیلها ذالک من المرج او الروزة كانت له حسنات ولو انها قطعت تیلها، لو انها قطعت تیلها فاستنت شرفا او شرفین كانت أرواثها وآثار حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وصلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي في إلا هذه الآية الجامعة الفاظة. وہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے جو ہے نا بندے، گھوڑوں والے کے جو مالک ہیں نا، وہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ مالک ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ وہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور اجر و ثواب کا مطلب کیا ہے؟ کہ ربط فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں اسے پال رہا ہے. ٹھیک ہے نا، فاطال فی مرجن او روزۃ، پھر جہاں خوب کیا ہوتا ہے، جہاں پہ خوب جو ہے نا چرنے کا جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا شاداب جگہ، تو اس کی جو ہے نا اس میں سے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اچھا جی، فاطال فی مرجن او روزۃ، تو اس کی رسی کو لمبا کر کے باندھ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، فی مرجن او روزۃ، یا تعالیٰ کا مطلب اس کو لمبی خوب رسی کر کے باندھتا ہے تاکہ چاروں طرف جانور کیا کر سکے؟ چر سکے نا. فما اصابت فی تیلہ، تو گھوڑا اس کی، ٹھیک ہے نا، تو فما اصابت فی تیلھا ذالک من المرج، تو اس لمبی رسی ہونے کے اندر
وہ جہاں جہاں وہ کھائے گا نا چراگاہ میں سے، اب روزت یا شاداب جگہ سے جو ہے نا، جہاں کانت لہو حسنات، جیسے گھوڑے کو نا باندھ دیا جاتا ہے لمبی رسی کر کے، تو جس جگہ پہ بھی کھا رہا ہوگا لمبی رسی کے ساتھ، تو اس کو کیا مل رہا ہوگا؟ اس کو ثواب مل رہا ہوگا. بولو انت قطعت یلا فاستنت شرفا او شرفین، ٹھیک ہے نا. اور اگر گھوڑا اپنی رسی توڑ کر ایک یا دو جو ہے نا، جو ہے اس میں سے دو، یعنی اس میں سے شرفن او شرفین، ٹھیک ہے. تو اگر یہ بھاگ گیا اس میں سے، یہ بھاگ جاتا ہے گھوڑا، ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے نا، ایک جو ہے نا، 1 میل یا 2 میل جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا، تقریباً جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں شوط جو ہے نا، فستنت شرفن او شرفین، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جتنا وہ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر وہ 1 میل، 1 شوط یا 2 شوط اگر وہ بھاگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا اس میں سے؟ یہ جو ہے تو اس کی لید اور اس کے آثار قدم میں بھی مالک کے لیے کیا نیکی ہیں. بعض دفعہ گھوڑے بھاگ جاتے ہیں نا توڑ کے، اس کو بھی کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. دیکھو فستنت شرفن او شرفین کانت ارواسها و آثارها، تو اس کے لید، ٹھیک ہے نا، اس کی لید اور آثار قدم میں بھی کیا ملیں گے؟ مالک کے لیے نیکیاں ہوں گی. بولے انہا مرت بنہر فشربت منہ، اچھا اگر وہ گھوڑا کسی نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے، تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ولم یرید ان یسقیا، دیکھو مالک نے ارادہ بھی نہیں کیا لیکن گھوڑا پانی بھی پیتا ہے، کان ذالک حسنات لہو، پھر بھی کیا ملے گا مالک کو؟ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اچھا یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الاسلام فهي وزر اللہ ذالک. دوسرا آدمی کون ہے کہ جو گھوڑا فخر دکھاوے اور اہل اسلام کو دشمنی میں باندھتا ہے، یعنی ٹھیک ہے نا، ونواء لأهل الاسلام، دشمنی کے اندر فخر گھوڑے اس کے لیے، فهي وزر اللہ ذالک، تو یہ اس کے لیے وپال جان ہے. پھر پوچھا گیا کہ گدھوں کے متعلق پوچھا تھا، فرمایا مجھے اس بارے میں کوئی جامع منفرد آیت اس کے سوا کوئی متعلق مجھ پر نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، جو ایک ذرا برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی بدلہ پا لے گا، اور ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی کیا کر لے گا؟ اس میں سے بدلہ پا لے گا. تو مجھے اس میں سے کیا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی یہ بات کی. اچھا جی، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا نا. اب ایک اشکال تو یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تیسرا کون سا بندہ ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس میں سے ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے، اور یہ دیکھو آیت جامع الفاظ، یعنی الفاظ تو جو الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے کہ منفرد، منفرد جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ایسی وہ آیت جو ہر ایک کو کیا ہے؟ شامل ہے، ہر طرح کی چیزوں کو شامل ہے، ہر طرح کی آیت کو شامل ہے. تو اس میں سے جو ہے نا یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو تیسرا کیا آ گیا؟ تیسرا وہ آ گیا نا، 70 والا آ گیا. تیسرا کیا گیا؟ تو وہ کیا کون آ جائے گا؟ اس میں خود بخود وہ نکل رہا ہے. تیسرا آدمی کون ہو گیا؟ جس نے ریاکاری کے لیے نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا، وہ جہاد کے لیے بھی نہیں بس رکھا، وہ اپنی ضرورت کے لیے کیا کر لیتا ہے؟ اس کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، نہ جہاد کرتا ہے،
نہ کچھ کرتا ہے، بس صرف اپنی ضرورت میں کبھی استعمال کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے یہ اس کی یہ کیا کر لیتا ہے، اس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ کیا ہے اس کے لیے ایک قسم کا پردہ پوشی کا کام کرتا ہے اس کے لیے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا جی، اب آ گیا جی. تو جو اس میں سے اب یہ بھی باب من ضرب دابۃ غیری فی الغزو، یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے کیا کیا، کسی غیر کی سواری کو مارا، غیر کی سواری کو جس نے مارا، تو یہ اس میں سے آ گیا، یہ اس میں سے آ رہا ہے کہ جناب غیر کی سواری کو جس نے مارا. اب آگے جی، وہ بھی قال حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ابو وکیل قال حدثنا ابو المتوکل الناجی قال اتیت جابر بن عبد الله الانصاری فقلت له، اچھا جی، حدثني اچھا جی، ما سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال سافرت معه في بعض اسفاري قال ابن لا ادري غزوة او عمرة فلما ان اقبلنا ان اقبلنا، ٹھیک ہے نا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يتعجل الهی فليتعجل، قال فاقبلنا وانا على جمل لي ارمك ليس فيها شيعة والناس خلفي فبين انا كذلك اذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك، فضربه بصوته ضربة فوصب البعير مكانه فقال الطبيب الجمل، قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه فدخلت عليه وأكلت الجمل في ناحية البلاد فقلت له هذا جمل، فخرج فجعل يتيه بالجمل ويقول لي الجمل جملنا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواكي من ذهب فقال آتوها جابر ثم قال استوفيت الثمن، قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. اچھا آپ دیکھو ذرا اس میں کیا ہے کہ جناب کسی اور کے اس میں سے مارنا جو ہے یہ کیا صورتحال ہے. کہتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ جی یہ جو تھے نا المتوکل جو ہے نا ابو المتوکل ناجی نے حدیث بیان کی کہ کہا کہ میں جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے کچھ سنا ہے؟ جابر بن عبداللہ سے کہا کہ کیا آپ نے سنا ہے؟ حدثنی بیما سمیت سے جو کچھ سنا مجھے بھی بیان کیجیے آپ کے. جابر بن عبداللہ سے کہا، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ہاں میں اس کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا. تو اچھا جی، تو کہتے ہیں قال ابو وکیل لا ادری غزوۃ، تو اب ابو وکیل جو راوی ہے نا بیچ میں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سفر غزوہ کے لیے تھا یا عمرے کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا، واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر جلدی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو جلدی فلیتعجل، یعنی وہ جلدی چلنا چاہے تو ٹھیک ہے چلا جائے. تو جابر نے کیا پھر چاہے ہم پھر آگے بڑے، میں اپنے ایک سیاہی مائل سرخ اونٹ پر سوار تھا. ٹھیک ہے نا، ارمک، ٹھیک ہے، جمل لی ارمکا، سیاہی مائل جو ہوتا ہے اونٹ کا ہوتا ہے، اس میں لئی صفیہ شیعتن، اور اس میں بالکل کوئی اس میں کوئی اس میں داغ دھبا وغیرہ نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا. والناس خلفی، اور لوگ میرے پیچھے تھے اور میں اس سے چل رہا تھا. فوین کذالک کا اس کام علیہ چاہیے فقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر، چل رہا تھا کہ اونٹ کیا ہو گیا، رک گیا. اس کام علیہ، اونٹ رک گیا، تھک کر. تو حسن نے فرمایا جابر ٹھہر جاؤ. پھر آپ نے اپنے اس کوڑے سے اونٹ کو مارا اور اونٹ اپنی جگہ سے نا اچھل کر ذرا اچھل پڑا، یعنی پھر آپ نے دریافت کیا. ٹھیک ہے، فضرب الصوتی فوصب بیر مکان فقال اتوی الجمل، کیا تم چاہیے مجھے اونٹ بیچو گے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جی میں بیچ دوں گا. فلم مکہ چاہیے جب مدینہ پہنچے تو وسلم اپنے صاحب کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہوئے. داخل تو الیہ واقل تو جمل فی ناحیت، تو میں بھی آپ میں پہنچا اور بلاد کے کنارے میں نے اونٹ باندھ دیا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ وسلم نے تو اور وسلم سے عرض کیا کہ یہ آپ کا اونٹ ہے. پھر آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے لگے. ٹھیک ہے نا، اونٹ کو عطاف فجال یطیف بالجمل و یقول الجمل جمل نہ. ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے، یعنی ٹھیک ہے نا، الجمل جمل اچھا جملنا جملنا، اونٹ تو ہمارا ہی ہے. عباس علیہ السلام اوا کا منظاب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند اوقی سونا مجھے جو تھا نا بھجوا دیا. وقال آتو ہے جابر، کہ جابر کو دے دو. اچھا، جب سب مقالہ استوفت الثمن، کہ تو نے کیا کر لیا ہے، سمن وصول کر لیا پوری؟ میں نے کہا ہاں جی پورا وصول کر لیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، سمن بھی تیرا، اونٹ بھی تیرا، واپس کر دیا اونٹ بھی.
समन भी 13 हो गया और ऊँट भी क्या हो गया, 13 हो गया। तो ये उसमें से आ गया कि जनाब दूसरे में लिखा ना, ठीक है। तो ये ऊँट को, अच्छा अब ऊँट को क्यों मारा, क्यों था, ये सवार की आसानी के लिए किया था, ताकि क्या हो जाए, ऊँट से थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है ना, उसमें से इस वजह से किया। बाब बाब रुकूब अला दाबतिन साबतिन वल फहूलति मिनल खैल। अब आ गया जनाब अगला बाब आ गया, बाब रुकूब आ गया, ठीक है ना। सरकश जानवर जो है ना, अला दाबतिल साबत वल फहूलति मिनल खैल, सरकश जानवर और घोड़े की सवारी जो है, ठीक है ना। सरकश दाबतिन साबतिन, वल फहूलति मिनल खैल, तो सरकश जो है ना। वकाल राशिद इब्न साद कान सलफ यस्तहिबून फहूलत लिअन्नहा अजरा व अजसर। वबी قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب ركب وقال ما رأينا من فزع وإن وجدنا لبحرا. یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا ابھی، جیسا اس دن بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جناب کہتے ہیں کہ جناب راشد بن سعد نے یہ بیان کیا ہے کہ جو ہمارے سلف تھے گھوڑے کی سواری جو تھے وہ پسند کیا کرتے تھے، اچھا یستحبون الفؤلۃ، نرم گھوڑے کی، ٹھیک ہے نا، لأن اجرا اس لیے کہ وہ تیز ہوتا ہے اور جری بھی ہوتا ہے، نر گھوڑا جو ہے گھوڑی کے مقابلے میں جو ہے وہ تگڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب انس بن مالک سے انہوں نے سنا ہے کہ مدینہ میں ایک رات کچھ خوف اور گھبراہٹ ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا ایک گھوڑا آیتن لیا، اس گھوڑے کا نام مندوب تھا، اس پر سوار ہوا اور واپس آ کر فرمایا کہ خوف کی تو کوئی بات محسوس نہیں، ہاں البتہ یہ گھوڑا کیا ہے، سے دریا ہوتا ہے، دریا ایسے ہے۔ باب سہام الفرس، گھوڑے کا حصہ کیا ہوگا، لیکن گھوڑے کا کیا حصہ ہوگا، باب سہام الفرس، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب وقال مالکن يسهم للخيل والبرازين منها لقولي والخيل والبغال والحمير تركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس، ٹھیک ہے نا، لأكثر من فرس ولا يسهم لأكثر من فرس، تو اس میں سے جو ہے نا وبه قال حدثنا عبيد الله بن اسماعيل عن ابي اسامه بن عبيد الله النافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. اچھا اب یہ بات جو آ بھی رہی ہے کچھ میں سے، کہتے ہیں کہ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ مال کے چاہیے گھوڑے کے جو ہے نا دو حصے لگائے تھے، یعنی اس میں گھوڑے سے دیکھو گھوڑ سوار جایا کرتا تھا نا جنگ کے لیے، کچھ لوگ پیدل ہوا کرتے تھے، گھوڑے پہ نہیں ہوتے تھے، تو گھوڑے کے لیے علادہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مال غنیمت میں سے دو حصے نکالے، یہ حدیث جو بتا رہی ہے، گھوڑے کے لیے علادہ سے دو حصے نکالے اور جو سوار تھا اس کے لیے بھی ایک حصہ نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دو گھوڑے اس کے لیے، اس میں اگرچہ کلام میں ہم بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، وہ جو مسافر کو کتنا ملے گا، جو گھوڑ سوار ہوگا اس کو کتنا ملے گا، اور جو گھوڑے کے بغیر جائے گا پیادہ جائے گا اس کو کیا کچھ ملے گا مال غنیمت میں سے، تو اس کے یعنی گویا تین حصے ہو گئے نا، گھوڑے کے دو حصے ہو گئے، ایک مالک کا ہو گیا، اور جو اس کے علاوہ جو پیدل تھا اس کے لیے تو ویسے ہی کیا تھا، ایک حصہ تھا، یعنی صرف یہ جو ہے نا اس میں سے آ رہا ہے، ہاں اس میں سے پیادہ کے لیے ایک ہو جائے گا نا، بعض روایتوں میں اس طرح آ رہا ہے نا، کہتے ہیں کہ دیکھو ترجمہ بھی آ گیا، کہتے ہیں جاد الفرا سے سامعین صاحب سامن جو ہے نا یہ اس میں سے آ گیا،
چلیں جی بس اتنے ہی رکھنے پھر، اتنے ہی رکھنے. چلیے پھر، السلام علیکم.